بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 10 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے اور ہیڈنگ ہے مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ. صفحہ نمبر ہے 283. ناظرین، غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ. غزوے کا سبب اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، مکی لشکر کی تعداد، قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جیش مکہ کی روانگی، قافلہ بچ نکلا. یہاں تک ہم آپ کے سامنے ویلاگ پیش کر چکے ہیں اور یہ نیکسٹ ویلاگ ہے مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب. رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے مکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ ہو یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ، یہ ہے ہیڈنگ. مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ. یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا. اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. لیکن ابو جہل کے الرغم الخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا. بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا. بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی راہ پر حد درجہ شاداں و فرحان تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی. بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے. غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا. بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا. بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا. یہ ٹیلا وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے. ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا ہمارا اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت. یہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر جنگ بدر کی 5 قسطیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پورا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. غزوہ بدر یہ وہ غزوہ ہے جو اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ پورا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔